بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ای الافعال الناقصۃ کان وصار واصبح وامسى واضحى وظل وبات وعاض وعاد وغدا وراح وما زال ومن فك وما فتئ بالحمزۃ وقیل بالیاء وما برح وما دام ولیسا۔ اب یہاں سے افعال ناقصہ کی تعداد کا بیان ہے، اور وہ افعال کون کون ہیں۔ تو افعال ناقصہ کی تعداد کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام سیبوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک افعال ناقصہ کی تعداد غیر محصور ہیں، یعنی افعال ناقصہ کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فعل جو خبر کا محتاج ہو وہ فعل ناقص ہیں، جبکہ جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی تعداد متعین ہے، اور وہ 17 ہیں جو متن میں مذکور ہوئے۔ ہاں، جمہور کے نزدیک یہ بات ضرور ہے کہ ان 17 افعال کے علاوہ ہر وہ فعل تام جس کے اندر ناقص کا معنی موجود ہو، تو جب وہ معنی ناقص میں استعمال ہوں گے تو اس وقت وہ فعل تام بھی فعل ناقص ہو جائیں گے۔ اور وہ 4 افعال ہیں جو تام ہیں، لیکن ان کے اندر خاص مقامات میں ناقص کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا ان مقامات میں وہ چاروں افعال ناقص کہلائیں گے۔ 2 فعل کو شارح نے بیان کیا اور 2 فعل کو ماتن نے بیان کیا، اور وہ 4 افعال یہ ہیں: ایک ہے تتمہ، ایک ہے کملا، اور ایک ہے جاء، اور ایک ہے قعادہ۔ یہ 4 افعال تام ہیں، لیکن جو یہاں آ رہے ہیں مثال میں، ان مقامات میں یہ ناقص معنی رکھتے ہیں، لہذا ان مقامات میں یہ ناقص ہوں گے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، تو کہا وہی ای الافعال الناقصہ، ضمیر کا مرجع بتایا۔ افعال ناقصہ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، عاد، غدا، راح، ما زال، من فکا، ما فتح حمزہ کے ساتھ، اور ایک لغت یا کے ساتھ ما فتح، ما برحا، ما داما اور لیسا ہیں۔ اب افعال ناقصہ کی تعداد میں امام سیبوئی کا کیا مذہب ہے اسے بیان کیا۔ تو کہا وَلَمْ يَذْكُرْ سِيبُوَيْ مِنْهَا سِوَا كَانَ وَصَارَ وَمَا دَامَ وَلَيْسَ۔ اور امام سیبوئی نے افعال ناقصہ میں سے کانا، سارا، ماداما اور لیسا کے علاوہ ذکر نہ کیا، یعنی افعال ناقصہ جہاں پر انہوں نے شمار کرائے ہیں وہاں صرف 4 افعال شمار کرائے: کانا، سارا، ماداما اور لیسا۔ ثم قال، اور پھر آگے انہوں نے فرمایا وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، اور ان کے مثل ہر وہ فعل افعال ناقصہ ہیں جو خبر سے بے نیاز نہ ہو، یعنی ہر وہ فعل جو خبر سے بے نیاز ہو اور ان کے مثل ہو، کانا، سارا، ماداما اور لیسا کے مثل ہو،
اور خبر سے بے نیاز نہ ہو، یعنی خبر کا محتاج ہو، تو وہ فعل بھی ناقص ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحْصُورَةٍ، اور سیبویہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ افعال ناقصہ غیر محصور ہیں، یعنی ان کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، ہر وہ فعل جو خبر کے محتاج ہو وہ فعل ناقص ہے۔ ہاں، جمہور کے نزدیک افعال ناقصہ 17 ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہر وہ فعل تام جو معنی ناقص میں مستعمل ہو تو اس وقت وہ بھی فعل تام فعل ناقص ہو جائے گا۔ اب یہاں کچھ 4 مثالیں دیے ہیں، 4 افعال ذکر کیے ہیں جو فعل تام ہیں لیکن ان مقامات میں ناقص کا معنی رکھتے ہیں، لہذا یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور خبر کا محتاج ہے۔ اسی کو کہا وَقَدْ تَضَمَّنَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَفْعَالِ التَّامَّةِ مَعْنًى نَاقِصًا، اور کتنے ہی افعال تامہ ہیں جو ناقص کے معنی کو متضمن اور شامل ہیں۔ تو بہت سے افعال تامہ ایسے ہیں جو ناقص کے معنی پر مشتمل ہے، تو جب ناقص کے معنی پر مشتمل ہوں گے تو اس وقت وہ فعل خبر کا محتاج ہوگا اور ناقص کہلائے گا۔ اب وہ 4 فعل ہے، شارح نے 2 فعل ذکر کیے اور ماتن نے 2 فعل۔ تو پہلے شارح نے جو 2 فعل ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں، تتمت تسعۃ بہذا عشرۃ، 9 اس کے ساتھ 10 ہو جاتے ہیں۔ تو عشرۃ منصوب ہے خبر کی بنیاد پر، تو یہاں تتم فعل تام ہے لیکن اس مقام میں ناقص معنی پر مشتمل ہے۔ تتم یہ تصیرو جو فعل ناقص ہے اس معنی پر یہاں مشتمل ہے۔ تو تتم یہ تصیرو کے معنی میں ہے، فعل ناقص کے معنی میں ہے، اور عشرتن تتم کی خبر کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اے تصیرو عشرتن تامتن، 9 اس کے ساتھ مکمل 10 ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فعل تام ہے کی مثال ہو گئی جو فعل ناقص کے تصیرو کے معنی میں ہے۔ دوسری مثال، وَكَمُلَ زَيْدٌ عَالِمًا، اور زید کامل عالم ہو گیا۔ تو کملہ فعل تام ہے لیکن یہاں پر فعل ناقص کے معنی میں ہے، سارا کے معنی میں ہے۔ اے سارا زید عالما کاملا، یعنی زید کامل عالم ہو گیا۔ اب ماتن کی 2 مثالیں تو دیکھیے، وقد جاء فی قولہم ما جاءت حاجتک ناقصتا، اور اہل عرب کا قول ما جاءت حاجتک میں جاء ناقص طور پر آیا ہے۔ تو ما جاءت حاجتک میں جو جاء ہے یہ جاء فعل تام ہے لیکن اس مثال میں ناقص طور پر آیا ہے، اور یہ جاء فعل ناقص کے معنی کو شامل ہے۔ یہ جاءت یا تو کانت کے معنی پر مشتمل ہے یا پھر یہ صارت کے معنی پر مشتمل ہے۔ تو یہ جاء فعل تام ہونے کے باوجود اس مقام میں فعل ناقص کے معنی میں ہے، اور حاجتک خبر کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اب اس کی ترکیب یہاں بتا رہے ہیں، ما جاءت حاجتک، تو ما جاءت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم اور فاعل ہے، اور حاجتک یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ اسی کو کہا ضمیرها اسمها وحاجتک خبرها،
اس کی ضمیر جاءت میں جو ضمیر ہے، اس کی ضمیر اس کا اسم ہے۔ جاءت میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر فعل ناقص جاء کا اسم ہے۔ وحاجتک خبرها، اور حاجتک اس کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ اور ما یہ کیا ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہے۔ تو دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جاءت، اب یہاں ترکیبی بات بتا رہے ہیں کہ جاءت یہ فعل ناقص ہے اور اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے اور حاجتک اس کی خبر ہے۔ تو اگر جاءت یہ کانت فعل ناقص کے معنی میں ہو تو اس وقت ما یہ نافیہ ہوگا، اور جاءت میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر اس کا اسم ہوگا اور حاجتہ کا اس کی خبر ہوگی۔ اور جاءت میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع غرارہ وغیرہ ہوگا، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس وقت عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اس کے بقدر نہیں ہے جس کی تجھے حاجت ہے۔ اگر جاءت یہ کانت کے معنی میں ہو تو اس وقت ما نافیہ ہوگا اور یا ضمیر جاءت کا اسم ہوگا اور حاجت کا اس کی خبر ہوگی، اور عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیز اس کے بقدر نہیں ہے جس کی تمہیں حاجت ہے۔ اور اگر جاءت یہ کانت کے معنی میں نہ ہو بلکہ سارت کے معنی میں ہو، سارا کے معنی میں ہو، تو اس وقت ما استفہامیہ ہوگا اور جاءت میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر ما استفہامیہ کی جانب لوٹائی جائے گی، اور وہ ضمیر جاءت کا اسم ہوگا اور حاجت کا اس کی خبر ہوگی، اور عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ کون سی حاجت تیری حاجت ہے، یہ عبارت کا مطلب ہوگا۔ اسی کو کہا ہے کہ ضمیرھا اسمھا وحاجتک خبرھا، جاءت کی ضمیر یہ جاءت کا اسم ہے اور حاجتک اس جاءت فعل ناقص کی خبر ہے۔ وَإِمَّا بِأَن تَكُونَ مَا نَافِيَةً، اور رہا ما جاءت حاجتک میں جو ما ہے یا تو یہ نافیہ ہے اور آگے ہے یا استفہامیہ ہے۔ نافیہ کب ہوگا؟ اگر جاءت کانت کے معنی میں ہو، اور استفہامیہ اس وقت ہوگا اگر جاءت سارت کے معنی میں ہو۔ تو اسی کو کہا یا تو ما نافیہ ہے وجاءت بمعنی کانت، اور جاءت یہ کانت کے معنی میں ہے، اور جاءت میں یعنی کانت میں جو ضمیر ہے وفیہا ضمیر لما تقدم من الغرارۃ ونحوہا، اور اس میں ضمیر ما تقدم غرارہ اور اس کے ہم مثل کی طرف راجع ہے، یعنی ما جاءت میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر راجع ہوگی اس وقت غرارہ وغیرہ کی جانب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور ما نافیہ ہوگا۔ اور عبارت کا معنی کیا ہوگا تو بتایا اے لم تکن ہذہ علی قدر ما تحتاج الیہ، یعنی یہ اس کے بقدر نہیں ہے جس کی تمہیں حاجت ہے۔ ہو گیا؟ تو اگر جاءت یہ کانت کے معنی میں ہو تو ما نافیہ ہوگا، اور ضمیر جاءت میں جو ہے وہ لوٹے گی غرارہ وغیرہ کی جانب، اور یہ جاءت کا اسم ہوگا اور حاجت کا اس کی خبر ہوگی۔ اور دوسرا احتمال بتا رہے ہیں کہ جاءت یہ سارت کے معنی میں ہو اور ما یہ استفہامیہ ہو، اور جاءت میں جو ضمیر ہے یہ ما استفہامیہ کی جانب لوٹے جو جاءت کا اسم ہے، اور حاجت کا اس جاءت کی خبر ہوگی۔ اسی کو کہا ہے او استفہامیتن، یا ما استفہامیہ ہو والضمیر فی ما جاءت یعود الیہا، اور ما جاءت میں ضمیر اسی کلمہ ما کی جانب لوٹے گی،
اب یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ ماں یہ ہے مذکر، اور جاءت میں جو ضمیر ہے جو ماں کی جانب لوٹ رہی ہے وہ ہے ضمیر مؤنث یا ضمیر ہے. تو ضمیر مؤنث اور مرجع مذکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیے ہیں کہ دیکھیے ایک ضابطہ ہے، جب ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان دائر ہو تو اس وقت خبر کے اعتبار سے ضمیر لانا زیادہ مناسب ہے. تو چونکہ یہاں جاءت میں ضمیر ماں اور حاجتہ کا کے درمیان دائر ہے، اور حاجتہ کا جو اس کی خبر ہے یہ مؤنث ہے، تو اسی کے اعتبار سے جاءت میں ضمیر مؤنث لانا زیادہ بہتر ہے. اسی کو کہا وَإِنَّمَا النِّسَاء بِاعْتِبَارِ خبرہا، اور مؤنث کی ضمیر اس کے خبر کے اعتبار سے لائی گئی. اب ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، کما فی من کانت امکا، جیسے من کانت امکا میں مؤنث کی ضمیر لائی گئی. تو کانت میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے من کی جانب، اور وہ مذکر ہے، اور اس کی خبر ہے امکا وہ مؤنث. تو خبر کے اعتبار سے ضمیر مؤنث لائی گئی، یہی بہتر ہے. تو اگر جاءت یہ سارت کے معنی میں ہو تو اس وقت ما استفہامیہ ہوگا، اور جاءت کی ضمیر ما استفہامیہ کی جانب لوٹے گی جو جاءت کا اسم ہوگا، اور حاجتہ کا اس کی خبر. وَمَعْنَاهُ، اور اس وقت اس عبارت کا معنی یہ ہوگا ایتو حاجت سارت حاجتک، کون سی حاجت تیری حاجت ہے، یعنی تیری کوئی حاجت نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے چاہے جاءت یہ کانت کے معنی میں ہو یا سارت کے معنی میں ہو، دونوں اعتبار سے معنی اور مفہوم عبارت کا ایک ہی ہے. تو 3 مثالیں ہو گئی کہ فعل تام کبھی فعل ناقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس مقام میں وہ فعل ناقص ہو جاتا ہے اور خبر کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ خبر منصوب ہوتا ہے. چوتھی مثال ماتن علیہ الرحمہ کی دوسری مثال اور مجموعی اعتبار سے چوتھی مثال ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے قعدہ. وَجَاءَ أَيْضًا قَعَدَ نَاقِصَةً، اور قعدہ بھی ناقص طور پر آیا ہے. کہاں پر؟ فی قولہم ارہفا شفرتہ حتی قعدت کأنہا حربۃ. تو جاء بھی ناقص طور پر آیا ہے ان کے قول ارہفا شفرتہ حتی قعدت کأنہا حربۃ میں. اب اس عبارت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ارہفا یرہف ارہاف باب افعال سے، اس کا معنی ہے دھار دار کرنا، کسی چیز میں چھری میں دھار لگانا. اور شفرتن کہتے ہیں چھری کو، دراقی اور حسوا کو. اور قعدت یہ فعل تام ہے لیکن یہاں پر فعل ناقص کے معنی میں آیا ہے، قعدت یہ سارت کے معنی میں آیا ہے. اور حربتن کہتے ہیں چھوٹے نیزہ کو. تو عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا ارہفا شفرتہ، اس نے اپنے چھری کو دھار دار کیا، حتی قعدت یہاں تک کہ وہ چھری ہو گیا، قعدت اے صارت الشفرۃ یہاں تک کہ وہ چھری ہو گیا. کیا ہوا؟ کأنہا حربۃ گویا کہ چھوٹا نیزہ ہے. یعنی اس طرح سے دھاردار کیا چھری کو کہ وہ چھوٹے نیزے کی نوک کی طرح سے دھاردار اور تیز ہو گیا. کأنہا حربۃ، تو حربۃ کا معنی کیا ہے؟ تو بتایا اے رمح قصیر، یعنی چھوٹا نیزہ ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چھوٹا نیزہ ہو گیا. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو 4 افعال تام کا ذکر ہوا
جو ان مقامات میں فعل ناقص کے معنی میں آئے ہیں، تو کیا یہ جو 4 افعال ذکر کیے گئے ہر جگہ فعل ناقص کے معنی میں استعمال ہوں گے، یا صرف انہی مقامات میں یہ فعل ناقص کے معنی میں آئیں گے فعل ناقص کے طور پر جن مقامات میں اہل عرب سے سنا گیا؟ تو اس میں 2 مذہب ہے۔ امام فرا کہتے ہیں کہ یہ ہر مقام میں فعل ناقص کے معنی میں آ سکتے ہیں، لیکن اندلوسی جو ایک نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں افعال انہی مقامات میں فعل ناقص کے طور پر آئیں گے جن مقامات میں اہل عرب سے انہیں فعل ناقص کے طور پر سنا گیا ہے۔ قال الاندلسی لا يتجاوز جاء وقعد الموضع الذي استعملهما العرب فيه خلافا للفراء، اور اندلسی نے کہا کہ جاء اور قعد ان جگہوں سے تجاوز نہیں کرے گا جس میں عرب نے ان دونوں کو استعمال کیا ہے ناقص طور پر، امام فرا کے برخلاف۔ امام فرا ان دونوں کو ہر جگہ فعل ناقص کے معنی میں لینے کو جائز کہتے ہیں، لیکن اندلوسی کہتے ہیں کہ صرف انہی مقامات میں یہ دونوں فعل ناقص کے طور پر آئیں گے جن مقامات میں اہل عرب سے انہیں فعل ناقص کے طور پر سنا گیا ہے۔ اب آگے جو بات ماتن علیہ الرحمہ اور شارح علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، اس کی جانب میں نے افعال ناقصہ کے درس کا جب آغاز ہوا تھا اسی وقت میں نے اشارہ کیا تھا۔ اگر آپ وہاں سمجھ گئے ہیں تب تو آپ کا ذہن بہت کام کر رہا ہے، بہت تیز ہے، اور اگر وہاں نہیں سمجھے ہیں تو آج یہاں سمجھ لیجئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کسی صفت پر اپنے فاعل اور اسم کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کسی صفت پر اپنے فاعل کو ثابت کرتا ہے اور اپنا اثر ڈال دیتا ہے۔ مثلا زید غنی، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یعنی زید غنی اور مالدار ہے۔ اس پر فعل ناقص سارا کو داخل کیا تو اس سارا نے صفت غنا کو زید کے لیے یعنی فاعل کے لیے ثابت کر دیا۔ سارا زید غنی، زید مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا، تو صفت غنا کو سارا نے زید یعنی فاعل کے لیے ثابت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سارا نے فعل ناقص نے اپنے معنی کا اثر ڈال دیا۔ زید غنی پہلے مطلقاً صفت غنا کا ثبوت زید کے لیے تھا، لیکن جب فعل ناقص آیا تو صفت کو فاعل کے لیے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معنی کا اثر بھی دے دیا۔ تو چونکہ سارا کے اندر انتقال کا معنی ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی جانب تبدیل ہونے اور منتقل ہونے کا معنی ہوتا ہے، تو یہ معنی سارا زید غنی میں خبر میں اپنے معنی کا اثر سارا نے یعنی فعل ناقص نے ڈال دیا۔ اسی کو یہاں بتائے ہیں، تو کہا تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے۔ ضمیر کا مرجع بتایا، هذه الافعال وما كان نحوهن، یعنی یہ افعال ناقصہ اور جو ان کے ہم مثل ہیں، جو فعل ناقص کے معنی میں ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ المرکبۃ من المبتدأ والخبر، جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ تو کہا لِإِعْطَاءِ الْخَبَرَ حُکْمَ مَعْنَاهَا، تاکہ خبر کو اپنے معنی کا اثر دے سکے۔ تو حکم یہاں اثر کے معنی میں ہے، تو مبتدا خبر پر افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں
اور خبر کو اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں۔ اگر کانا داخل کریں گے تو کانا کا اثر دے دیں گے، سارا داخل کریں گے تو اس کا اثر خبر کو دے دیتے ہیں۔ ما داما ما برحا، جس میں دوام و استمرار کا معنی ہوتا ہے، وہ داخل کریں گے تو خبر کو دوام و استمرار کے معنی کا اثر دے دیں گے۔ اسی کو کہا ہے لِإِعْطَاءِ الْخَبَرَ اے لِأَجْلِ إِعْطَائِهَا الْخَبَرَ حُکْمَ مَعْنَاهَا، یعنی یہ افعال خبر کو اپنے معنی کا حکم یعنی اثر دینے کے لیے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ حکمہ معنی ہے اے معنی هذه الافعال، یعنی ان افعال کے معنی کا حکم دینے کے لیے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اب حکم کا کیا مطلب ہے تو اس کو بتایا، معنی میں ضمیر کا مرجع بتایا یعنی افعال ناقصہ، اور حکم کا معنی کیا ہے تو اس کو بتایا یعنی اثرہ المترتب علیہ، اپنے یعنی افعال ناقصہ کے معنی کا وہ اثر جو اس پر مرتب ہے اسے دینے کے لیے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اب مثال دے رہے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثلو سارا زید غنیًا، جیسے سارا زید غنیًا ہے تو زید غنی یہ جملہ اسمیہ ہے، اس پر سارا داخل ہوا تو سارا داخل ہونے کے بعد اپنے معنی کا حکم یعنی معنی کا اثر یعنی انتقال خبر کو یہاں دے دیا، تو صفت غنا جو ہے اسے اپنے معنی کا اثر دے دیا، اور عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ زید پہلے غنی نہیں تھا، اب صفت غنا پر فائز ہے۔ فمعنی سارا الانتقال، تو سارا کا معنی انتقال ہے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی جانب منتقل ہونا ہے۔ وحکم معناہ، اور اپنے معنی کے حکم کا مطلب کیا ہے تو کہا اثرہ المترتب علیہ کون الخبر منتقلا الیہ، تو حکم معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ اثر جو اس پر مرتب ہے، خبر کا اس کی جانب منتقل ہونا، یعنی زید غنی کے شروع میں جب سارا لے کر کے آئیں گے تو سارا کا جو اثر ہے وہ اس پر مرتب ہو جائے گا، یعنی اپنا اثر خبر پر ڈال دے گا اور خبر کو اس کی جانب منتقل کر دے گا، یعنی معنی انتقال کی جانب کہ پہلے غنی نہیں تھا اور اب غنی ہوا۔ فلما دخل علی الجملۃ الاسمیہ عنی زید غنی، تو جب افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوئے، میری مراد مثال کے طور پر زید غنی پر فعل ناقص سارا داخل ہوئے، افادہ معناہ الذی هو الانتقال، تو اپنے اس معنی کا افادہ کیا جو انتقال ہے۔ تو جب زید غنی پر سارا داخل ہوا تو اپنے معنی کا افادہ کیا یعنی انتقال والے معنی کا افادہ کیا۔ اعطى الخبر الذي هو غنی اثر ذلك الانتقال، تو خبر کو جو حقیقت میں غنی ہے، زید غنی میں غنی جو خبر ہے، اس خبر کو اس انتقال کا اثر دے دیا۔ پہلے غنی مطلقاً ثابت تھا اور اب سارا داخل ہونے کے بعد اس غنی کو سارا کا اثر دے دیا، اب وہ مطلقاً غنی نہیں ہے بلکہ پہلے غنی نہیں تھا اور اب غنی ہوا، انتقال کا اثر اس میں دے دیا۔ وہو کون الغنا منتقلا الیہ، اور وہ ہے غنا کا اس کی جانب منتقل ہونا، کہ زید پہلے غنی نہیں تھا اور اب زید کی جانب صفت غنا کا انتقال ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ افعال ناقصہ جب جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو صفت کو اپنے فاعل کے لیے، کسی صفت کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرتے ہیں اور اپنے معنی کا اثر اس خبر کو دے دیتے ہیں۔ یہی اس عبارت کا حاصل ہے۔ اسے بار بار پڑھیں، غور کریں، کہیں سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کریں۔